الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يؤمن بالله يهدي قلبه قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم اهد أبي هريرة صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سب سے قیمتی چیز وہ ایمان ہے، ہدایت ہے. اگر یہ سرمایہ انسان کو حاصل نہیں ہے تو اس کی زندگی کا کوئی فائدہ نہیں ہے. حدیث پاک میں ایک واقعہ پڑھنے کو ملا، اگرچہ وہ اردو کتابوں میں بھی ترجمے کے ساتھ موجود ہے، لیکن عربی زبان میں اللہ تعالیٰ نے ایسی لذت رکھی ہے کہ اس کا مقابلہ دنیا کی کوئی زبان نہیں کر سکتی. عربی زبان کو اللہ تعالیٰ نے تمام زبانوں پر فائق کیا ہے اور اس میں وہ وسعت رکھی ہے جو باقی زبانوں میں نہیں ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے اپنی سب سے آخری کتاب قرآن مجید وہ بھی عربی زبان میں نازل فرمائے، اور ہمیں جو اللہ نے پیغمبر عطا فرمائے حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ بھی عربی زبان والے. اور موت کے بعد تو ہر بندے کی زبان عربی ہو جائے گی، بلکہ موت کے جب فرشتے آئیں گے اور روح قبض کریں گے، وہ اس وقت جو بندے سے گفتگو کر رہے ہوں گے وہ بھی عربی زبان میں گفتگو کر رہے ہیں. اور قبر میں منکر نکیر کے جو سوالات ہیں وہ بھی عربی زبان میں. من ربک، ما دینک، من نبیک، تو خود بخود ہی عربی زبان بن جائے گی. ہر بندے کو عربی آئے گی مرنے کے بعد. اس لیے یہ دنیا میں بھی یہ زبان ہے، قبر میں بھی یہ زبان یہی چلے گی، اور آخرت اور جنت میں بھی یہی زبان. تو مسلم شریف کی ایک حدیث پاک جو بہت اعلیٰ سند کے ساتھ موجود ہے، یہ واقعہ پڑھنے کو ملا، مشکات میں مسلم شریف کے حوالے سے موجود ہے. فرمایا سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، جن کا اسلامی نام عبد الرحمن ہے، خیبر والے سال آپ مسلمان ہوئے، سن 7 ہجری میں مسلمان ہوئے. آپ علیہ السلام سے اتنا علم حاصل کیا جس کی کوئی حد نہیں ہے، اور سب سے زیادہ حافظ الحدیث بنے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یہ صحابی ایسی شان والے صحابی ہیں کہ کوئی حدیث اسلام لانے کے بعد چھوٹنے نہ پائے، بلکہ طلب علم میں اتنے حریص تھے. اب لفظ حریص میں نے بولا، لفظ حریص قرآن میں ہمارے نبی کے لیے بھی موجود ہے. لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم. ایسا پیغمبر تمہارے پاس تشریف لایا ہے جو تمہاری خیر خواہی پر بڑا حریص ہے. تو پیغمبر امت کی خیر خواہی کرنے میں بڑے پرجوش تھے کہ میرا امتی ہدایت والا بن جائے. آپ علیہ السلام کے لیے قرآن پاک میں موجود ہے. ایک حدیث پاک میں یوں آیا، منہومان لا یشبعان، 2 حریص ایسے ہیں کہ کبھی وہ سیر نہیں ہوتے.
ایک حرص محمود ذکر فرمایا اور ایک حرص مذموم ذکر فرمایا۔ حرص محمود کیا ہے؟ منہوم فی العلم لا یشبع منہ، ایک علم کا حریص ہے جو علم سے کبھی سیر نہیں ہوتا، یہ اچھا حرص ہے کہ مجھے علم حاصل ہو، یہ طلب علم، یہ ایک اچھا حرص ہے۔ اور منہوم فی المال لا یشبع منہ، مال کا حریص وہ کبھی اس سے سیر نہیں ہوتا۔ تو دو قسم کے حریصوں کا آپ نے ذکر فرمایا۔ سیدنا ابو ہریرہ حریص تھے، لیکن یہ کون سے حریص تھے؟ علم کے حریص تھے، جو اچھے حریص تھے وہ حریص تھے۔ تو اللہ پاک نے بڑا علم عطا فرمایا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو من احفظ الصحابہ، تمام صحابہ سے زیادہ حدیثیں یاد کرنے والے، سینے میں محفوظ رکھنے والے۔ مسلم شریف کی حدیث میں عرض کر رہا ہوں کہ اس میں حضرت اپنی والدہ کا واقعہ بیان کرتے ہیں۔ فرمایا کنت ادعو امی الی الاسلام وہی مشرکہ، میں تو مسلمان ہو چکا، آپ علیہ السلام کا صحابی بن چکا، آپ علیہ السلام کی خدمت اقدس میں رہنے لگا، آپ علیہ السلام کے فرامین کو محفوظ کرنے لگا، میں تو سب کچھ حاصل کر چکا، اسلام مل گیا تو سب کچھ مل گیا، ایمان مل گیا تو سب کچھ مل گیا، لیکن میں اپنی والدہ کو اسلام کی دعوت دیتا تھا کہ اماں جان آپ بھی اسلام قبول کر لیں۔ وہی مشرکہ، میری والدہ مشرکہ تھی۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے رضی اللہ تعالیٰ، اب مجھے جو دولت حاصل ہو چکی تھی، ایمان اور اسلام کی دولت، تو میں یہ چاہتا تھا کہ میری والدہ، آخر میری والدہ ہے تو جو دولت مجھے نصیب ہو چکی ہے یہی دولت ایمان میری ماں کو بھی نصیب ہو، یہ بھی مسلمان ہو جائے۔ حضرت فرماتے کنت ادعو امی الی الاسلام، یہ نہیں کہا کہ میں اپنے والدہ کو میں نے ایک مرتبہ دعوت دی، کنت ادعو، میں دعوت دیتا رہا، یعنی بار بار میں اپنی والدہ کو کہتا رہا کیا کہ کیا قبول کر لو، اسلام قبول کر لو۔ اللہ اکبر، میری والدہ مشرکہ تھی، میں کچھ کہہ بھی نہیں سکتا تھا، صرف میں نرمی سے ان کو دعوت دے سکتا تھا، کیونکہ ماں باپ اگر مشرک اور کافر بھی ہوں تو تب بھی اللہ کی طرف سے اجازت نہیں ہے کہ تم ان کے ساتھ سخت کلامی کرو، پھر بھی اجازت نہیں۔ آج کل تو بیڑا غرق ہو چکا ہے، نوجوان بچے اور بچیاں وہ اپنے جذبات میں اتنے ہیں کہ ہماری یہ چاہت پوری کرو، وہ پوری کرو، تم نے ہمارے لیے کیا کیا ہے، یہ جذبات ہیں آج کل۔ اور نہ دیکھتے ہیں کہ ہم گفتگو باپ سے کر رہے ہیں، نہ یہ دیکھتے ہیں کہ ہم یہ گفتگو والدہ سے کر رہے ہیں، نہ یہ کہ دادا سے کر رہے ہیں، دادی سے، نانا نانی، بڑے رشتے، چچا ماموں، سب رشتے ایک طرف، خالہ پھوپھی، کوئی ادب احترام نہ رہا۔ لیکن آپ یہ دیکھیں کہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا فرماتے ہیں، میں صرف اور صرف اپنی والدہ کو اسلام کی کیا دیتا تھا، دعوت دیتا تھا۔ ادب اور احترام بھی برقرار ہے، خیر خواہی بھی جاری ہے۔ کیا کمال کے لوگ تھے یہ صحابہ، کیا کمال کے لوگ تھے۔ پاکستان پتہ نہیں کیا اس کو ہوتا جا رہا ہے۔ ایک بدبخت نے قریب ہی میں، مجھے تو اس دن ناشتہ ہی اچھا نہیں لگا، مجھے تو اس دن اتنی پریشانی رہی، اب یقین مانے کہ میرا دل کرتا تھا کہ میں اللہ سے دعا کر دوں، اے اللہ یہ جو کچھ پاکستان میں ہوا ہے کاش یہ ہمیں سننے کو نہ ملتا اور ہم پہلے ہی دنیا سے جا چکے ہو۔ ایک بدبخت نے سیدنا عثمان بن عفان کی گستاخی کر دی ہے۔ انا للہ و انا الیہ، پاک پیغمبر کے دوہرے داماد، کائنات کا کوئی آدمی اس فضیلت میں ان کا شریک نہیں ہے۔ صحابہ اور اہل بیت ہمارا ایمان ہے، ایمان کوئی بندہ اس وقت تک ایمان کامل لے ہی نہیں سکتا، حاصل کر ہی نہیں سکتا جب تک کہ ان پاکیزہ ہستیوں کی محبت دل میں نہ رکھے۔ تو صحابہ ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات میں عرض کر رہا تھا، فرمایا والدہ مشرکہ تھی، میں ان کو اسلام کی دعوت دیتا رہا۔ آگے الفاظ بڑے عجیب ہیں، فَأَسْمَعَتْنِي فِي رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم مَا
حق رہو. میری والدہ نے ایک مرتبہ مجھے آپ کے بارے میں وہ کلمات سنا دیے جن کلمات کو میں ناپسند کرتا ہوں، لیکن والدہ مشرکہ ہے. اس نے مجھے وہ کہا، میں نے کہا ایمان لاؤ، میرے نبی پر ایمان لاؤ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو والدہ نے مجھے وہ باتیں سنائی، میں بہت پریشان ہوا. فرمایا کہ میں حضور کے پاس آیا صلی اللہ علیہ وسلم. میں جب آپ کے پاس آیا وَأَنَا أَبْكِي، میں روتے ہوئے آیا. کیوں میں روتے ہوئے آیا؟ اس لیے وَأَنَا أَبْكِي، روتے ہوئے آیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں چاہتا ہوں کہ میری ماں مسلمان ہو جائے اور وہ آپ کو ایسا ویسا کہتی ہے جو میں برداشت نہیں کر سکتا. میں رو پڑا غم کی وجہ سے، پریشانی کی وجہ سے. یہ واقعہ مسلم شریف میں خود سیدنا ابو ہریرہ بیان فرما رہے ہیں رضی اللہ تعالیٰ. تو میں نے عرض کر دی، میں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ میری والدہ کی ہدایت کے لیے دعا فرما دیں. میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا عرض کیا کہ آپ میری والدہ ماجدہ کی ہدایت کے لیے دعا فرما دیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بڑی مختصر دعا فرمائی. آپ نے فرمایا اللہم اہد ام ابی ہریرہ، اے اللہ ابو ہریرہ کی ماں کو ہدایت نصیب فرما. تو حضرت یہ فرماتے ہیں کہ میں جب آپ کی یہ دعا سن چکا تو اتنا خوش ہوا بدعوت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ سن کر خوش ہو کر میں گھر کی طرف جلدی دوڑ پڑا. حضرت فرماتے ہیں میں آیا کہ حضور نے دعا فرمائی صلی اللہ علیہ وسلم. میری والدہ ماجدہ کی ہدایت کے لیے آقا نامدار نے دعا فرمائی. آپ علیہ السلام نے ان کے ایمان اور اسلام کے لیے دعا فرمائی ہے. تو کہتے ہیں میں خوش ہو کر اپنے گھر کی طرف آیا. جب میں دروازے پر پہنچا تو دروازہ اندر سے بند تھا. اب میں نے دستک دی تو میری والدہ نے سمعت خشف قدمیہ، میرے قدموں کی آواز کو انہوں نے سن لیا کہ ابو ہریرہ ہے رضی اللہ تعالیٰ. تو میرے قدموں کی آواز کو سن کر وہ پہچان گئی اور وہیں سے آواز دی مکانک یا ابا ہریرہ، اپنی جگہ پہ رہو اے ابو ہریرہ. تو حضرت ابو ہریرہ وہیں ٹھہر گئے کہ والدہ کا کیا حکم ہے، کچھ دیر کے بعد یہیں انتظار کرو، دروازہ ابھی نہیں کھلے گا، کچھ دیر کے بعد کھلے گا. مدد میں کھڑا ہوگی. اس کے بعد سمیت خزخزۃ الماء، میں نے پانی کے گرنے کی آواز سنی. میں وہ ایسے لگ رہا تھا جیسے والدہ ماجدہ غسل کر رہی. فرمایا تو غسل بھی کیا انہوں نے اور عجیب بات ارشاد فرمائی. فرماتے ہیں کہ وَعَجِلَتْ عَنْ خِمَارِهَا، اپنے دوپٹے سے وہ اجلت میں مبتلا ہو گئی. کیا مانا دروازہ جلد کھولنے میں دوپٹے سے اجلت میں مبتلا ہو گئی، یعنی سر پہ دوپٹہ نہ لیا کہ ابو ہریرہ باہر آیا ہوا ہے میرا بیٹا رضی اللہ تعالیٰ، تو میں انتظار کر رہا ہے میں دروازہ کھولوں. تو دروازہ کھولتے وقت دوپٹہ سر پر نہ لے سکی. ظاہر ہے عمر والی عورت تھی اور پتا تھا کہ میرا بیٹا ہی ہے، اس نے اندر آنا ہے، دروازہ کھولنا. اور خود نے باہر تو نہیں جانا تھا انہوں نے. تو دروازہ جو ہے کھولا، میں اندر داخل ہو گیا. کہتے ہیں دروازہ کھلنا تھا ففتحت الباب، دروازہ کھلا اور میں نے ایسے ایک قدم اندر رکھا. والدہ نے کوئی اور بات نہ کہی، ان کی زبان سے نکلا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان محمد عبدہ ورسولہ. فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو دعا کی تھی اس دعا کی برکت سے اللہ نے میری والدہ کو ہدایت عطا فرمائی. حضور پاک کی دعا قبول ہو گئی. علماء نے بڑی پیاری بات ارشاد فرمائی. فرمایا دعا لے کر ابو ہریرہ اپنے گھر دوڑے، جلدی دوڑے، لیکن ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر بعد میں پہنچے، حضور کی دعا پہلے پہنچ گئی ان کے گھر. یہ ایمان کی سلامتی بڑی چیز ہے. میں نے شروع میں کہہ دیا کہ ایمان کی حفاظت کرو، فتنوں کا دور ہے، سوشل میڈیا کا دور ہے، ایسے خبثاء اور گندے عقیدے پھیلانے والے لوگ وہ آپ کے ایمان کو ختم کرنے کے لیے تیار ہیں. جس دن امت کا اعتماد صحابہ سے ختم ہو گیا اس دن ان کا ایمان ختم ہو جائے گا. یہ آپ یاد رکھیں. اللہ تعالیٰ نے صحابہ کے بارے میں کیا فرمایا؟ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا. اور لوگ ایسی ایمان لائیں گے نا، اللہ خود قرآن میں فرماتے ہیں جیسے اے صحابہ تم ایمان لائے ہو تو پھر وہ ہدایت یافتہ کہلائیں گے، پھر وہ ہدایت یافتہ ہوں گے. اللہ نے صحابہ کو معیار ایمان قرار دے دیا اور معیار حق قرار
دے دیا ہے، ہم اس خبیث کی پرزور مذمت کرتے ہیں، اس نامراد جس نے حضور کے داماد کی توہین کی ہے۔ انا للہ، میرے سامنے ہوتا تو میں اس سے یہ پوچھتا جو کلمات تو نے صحابی رسول کے لیے کہے ہیں یہی کلمات اپنے باپ کے لیے کہہ دو، یہی کلمات وہ اپنے دادا کے لیے کہے، کیونکہ پاکستان ہے، کوئی قانون نہیں ہے، بے لگام ہے لوگ، اس لیے صحابہ کی عزت کا کوئی خیال ان کو نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تو اعلان کر دیا جلنے والوں جلتے رہو، بکواس کرنے والے کرتے رہو۔ اللہ نے تو ایک ہی سند دے کے نہ فارغ کر دیا ہے، وہ کیا فرمایا؟ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی اور وہ اللہ سے راضی۔ اللہ نے کہہ دیا ہے، کوئی کہے کہ فلاں صحابی ایسا تھا، ہم کہیں گے اللہ کیا کہتا ہے؟ اللہ کہتا ہے میں ان سے راضی اور وہ مجھ سے راضی۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان مقدس ہستیوں کے احترام کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔